السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں۔ ویورز، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، اور یہ بھی ایک سچی کہانی ہے جو میرے ساتھ میری ایک فرینڈ نے شیئر کی تھی۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ میں خوفناک چیزوں پر بہت اسٹرانگ بلیو رکھتی ہوں، اس لیے میں ایسی باتیں اکثر لوگوں سے پوچھتی رہتی ہوں۔ تو میری فرینڈ کو پتہ ہے کہ میں خوفناک کہانیاں بہت دلچسپی سے سنتی بھی ہوں اور مانتی بھی ہوں، اور سچے واقعات پر بلیو بھی کرتی ہوں۔ تو اس نے میرے ساتھ ایک سچی سٹوری شیئر کی جو کہ اس کے نانا ابو کے گاؤں کی ہے، اور اس کے ماموں نے یہ سٹوری ان کے ساتھ شیئر کی تھی۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ گاؤں میں بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، حویلی ٹائپ گھر ہوتے ہیں۔ تو میری فرینڈ یہ بتا رہی تھی کہ اس کے جو نانا ابو کی حویلی ہے وہ بھی بہت بڑی تھی، اور جیسے ہی ان کی حویلی سے باہر نکلتے ہیں تو 15-20 قدم چلنے کے بعد رائٹ سائڈ پر 2 قبریں آتی ہیں، اور ان قبروں کے بالکل سامنے ایک بہت بڑا باغ تھا۔ اس باغ میں بہت ہی گھنے درخت لگے ہوئے تھے، گلاب کے پھول بھی تھے اور چنبیلی کے پودے بھی تھے، جن پر بہت چنبیلی کے پھول کھلتے تھے۔ ایک دن اس کے ماموں جو کہ شہر میں کام کرتے تھے، جب اپنے گاؤں واپس آ رہے تھے اپنے گھر، تو ان کو بہت دیر ہوگی، تقریباً 12 بجے سے اوپر کا ٹائم تھا۔ تو اس کے ماموں جب واپس آ رہے تھے اپنے گھر کی طرف، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان 2 قبروں کے پاس کالے لباس میں کوئی چیز کھڑی ہے۔ اس کے ماموں تھوڑے سے گھبرائے، پریشان ہوئے کہ یہ اتنی رات کو کیا چیز ہو سکتی ہے، اور وہ تھی بھی قبریں۔ تو جیسا کہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ مخلوق آگ سے ڈرتی ہے، تو اس کے ماموں نے سگریٹ لگائی۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے سگریٹ لگا کر میں آگے بڑھتا گیا، سگریٹ کی جو تھوڑی سی بھی روشنی ہوتی ہے اس سے بھی وہ چیزیں ڈرتی ہیں۔ اب اس کے ماموں جیسے جیسے ان قبروں کی طرف بڑھ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اس کے پاس سے گزر کے ہی اپنے گھر جانا تھا، تو وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں ادھر سے گزرنے لگا ہوں، تو جب اس چیز نے دیکھا ہے کہ یہ میری طرف آ رہا ہے، وہ درختوں والی طرف چلنے لگ گئی اور درختوں میں گم ہو گئی۔ اس کے ماموں بہت پریشان ہوئے، وہ ڈرے ہوئے بھی تھے، دل میں دعائیں بھی مانگ رہے تھے کہ خیریت سے گھر چلا جاؤ۔ تو جیسے ہی وہ اس طرف قریب ہوتے گئے، وہ دور جاتی گئی، اور وہ اس طرح سے اپنے گھر چلے گئے۔ رات کا ٹائم تھا، اس وقت انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن صبح انہوں نے یہ بات اپنے فادر کے ساتھ شیئر کی۔ تو وہ یہ کہنے لگے کہ گاؤں کے علاقوں میں اکثر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو تھوڑا جلدی گھر آ جایا کرو اور احتیاط کیا کرو۔ 1-2 ہفتے گزر گئے، پھر ایک دن ایسا ہی ہوا، اس کے ماموں کو واپسی پر آتے ہوئے دیر ہو گئی، تقریباً پھر وہی ٹائم تھا۔ جیسے ہی وہ واپس اپنے گھر کی طرف آنے لگے، انہوں نے پھر اس چیز کو دیکھا، وہ چیز وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی قبروں کے پاس۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ پھر اب میں کیسے جاؤں، وہ خوف زدہ بھی تھے، آیت الکرسی پڑھنے لگ گئے۔ انہوں نے پھر سگریٹ لگا لی، اور جیسے ہی وہ سگریٹ لگاتے وہ چیز اٹھ کے درختوں کی طرف جانے لگ جاتی، ان کو کچھ نہ کہتی۔ وہ پھر اپنے گھر آ گئے، انہوں نے پھر اپنے ابو سے یہ بات شیئر کی۔ اب وہ بھی ذرا پریشان ہو گئے اور گھبرا گئے کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے۔ انہوں نے صبح اٹھ کے گاؤں کے جیسے اور بھی لوگ ہوتے ہیں ان سے یہ بات کی، تو دوسرے لوگوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ اکثر لوگوں نے اس چیز کو دیکھا ہے، لیکن کبھی کسی نے ایک دوسرے سے شیئر نہیں کی۔
اب سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ دیکھیں گے آخر وہ چیز ہے کیا۔ تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم رات کے اس پہر، کچھ لوگوں نے کہا ہم اس طرف سے آئیں گے، کچھ لوگوں نے کہا ہم اس طرف سے جائیں گے، تو ہم دیکھیں گے وہ چیز ہے کیا اور وہ جاتی کہاں پہ ہے۔ اب ٹائم ڈیسائیڈ ہو گیا، ادھر سے یہ لوگ بھی چلے گئے، میری فرینڈ کے ماموں، اس کے نانا ابو، ادھر سے دوسرے لوگ بھی آگے گاؤں کے۔ اب آدھے لوگوں کو وہ چیز نظر آئی اور آدھے لوگوں کو وہ چیز نظر نہیں آئی۔ سارے ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور ایک دوسرے کو بتایا۔ کچھ نے کہا کہ ہمیں تو وہ چیز نظر آئی ہے، اور کچھ نے کہا کہ ہمیں وہ چیز نظر نہیں آئی۔ اب اور سب پریشان ہو گئے۔ پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ قبروں کے پاس کوئی چیز بیٹھی ہوتی ہے، کالے لباس میں، چہرہ نظر نہیں آتا۔ خیر اب یہ ڈیسائیڈ ہونے لگا کہ پھر دوبارہ سے اگلے دن اس چیز کو دیکھا جائے گا۔ سردیوں کے دن تھے، جیسے گاؤں میں لوگ جلدی سو جاتے ہیں اور سنسان جگہ ہو جاتی ہے، لیکن اب اس چیز کی وجہ سے خوف بھی تھا سب میں۔ ہر کسی کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ قبروں کے پاس کوئی چیز بیٹھی ہوتی ہے۔ اب سب لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ دوبارہ دیکھیں گے وہ چیز کیا ہے۔ اب جن جن گھروں کے لوگ اس چیز کو دیکھنے کے لیے آئے تھے پہلے دن، وہی اور باقی بھی کچھ اور لوگ ان میں شامل ہو گئے تھے کہ ہم لوگ مل کے جائیں گے۔ اب جیسے ہی ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ جائیں گے، ان کے جانے کے ٹائم سے پہلے ہی گلی میں عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگیں۔ انہوں نے واضح سنا کہ گلی میں کسی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، لیکن پاؤں کی جو آواز ہے وہ اس طرح سے ہے جیسے گھوڑا چلتا ہے اور پاؤں کی آواز آتی ہے، لیکن ساتھ کوئی اونچی آواز میں روتا بھی ہے۔ اب ہر کوئی ڈر گیا، ڈر کے مارے کوئی گھر سے باہر ہی نہ نکلے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے گاؤں کے کچھ گھروں کے دروازے بھی نوک کیے تھے۔ خیر اس خوف کے ساتھ وہ روتی روتی ان گلیوں میں سے گزری، کوئی آیا ہی نہیں باہر اس دن۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو سب نے ایک دوسرے کو بتایا کہ ہم نے اس طرح کی آوازیں سنی ہیں گلیوں میں، تو یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ اب پورے گاؤں میں خوف پھیل گیا تھا۔ ساتھ والے گاؤں کے ایک سید پیر تھے بہت بڑے، ان تک بھی یہ خبر پہنچی، تو وہ سید پیر پھر اس گاؤں میں آئے، گاؤں کے بڑے بڑے لوگوں کے جو پاس آئے کہ اس طرح سے یہ بات ہے، تو میں آپ کے گاؤں میں پڑھائی کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یہ کیا چیز ہے۔ گاؤں والے لوگ ایک دوسرے کی ایسے ہی ہیلپ کرتے ہیں، جیسے پتہ چلتا ہے کہ ایک گاؤں میں کوئی پرابلم بنی ہے تو وہ دوسرے گاؤں والے بھی آ جاتے ہیں۔ اب یہ ایک بہت ٹف سچویشن تھی اس گاؤں کی، بچے بھی ڈرتے تھے، کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ وہ جو سید پیر تھے بہت بڑے، انہوں نے کوئی پڑھائی وغیرہ کی، تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ کوئی چڑیل تھی۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اس کو یہ لوگ پکڑنے آ رہے ہیں یا یہ لوگ نقصان پہنچائیں گے، اس ڈر سے اس نے ان گلیوں میں پھرنا شروع کر دیا کہ کہیں یہ مجھے قید نہ کر لیں یا اس طرح سے مجھے نقصان نہ پہنچائیں۔ تو پھر ان سید پیر نے اس جگہ پر جا کر حصار باندھا، اور اس چڑیل کو یہ کہا گیا کہ تم ایسے سرعام نہیں پھرو گی اس گاؤں میں، کیونکہ جو بہت بڑے پیر ہوتے ہیں اللہ میاں کی طرف سے ان کے پاس اذن ہوتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کو قید کر سکتے ہیں۔ لیکن اس چڑیل نے پھر ان سے، وہ پیر تھے بہت بڑے، چاہتے تو اس کو قید کر سکتے تھے، پھر اس نے ان سے اجازت مانگی کہ ہر چاند کی 14 تاریخ کو وہ اس قبر پر آیا کرے گی، تب بے شک گاؤں کا کوئی بندہ وہاں پر نہ آئے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، پورے گاؤں میں اس چیز کا باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ جب بھی ہر ماہ کے چاند کی 14 تاریخ ہوگی، رات 11 بجے کے بعد کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ آج بھی اس گاؤں میں وہ چیز پائی جاتی ہے، اور یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ جب میں نے یہ کہانی سنی تھی تو میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، ذہن میں ایک سکیچ آ گیا تھا کہ کتنا خوف زدہ وہ منظر ہوگا۔ آئی ہوپ آپ سب کو یہ خوفناک کہانی اچھی لگی ہوگی، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ لوگ بھی میرے ساتھ خوفناک کہانیاں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور کمنٹ کریں، میں آپ لوگوں کی کہانیاں بھی آن ایئر کروں گی۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، جو لوگ خوفناک کہانیاں لائک کرتے ہیں ان کے لیے میرے اس چینل پر کافی خوفناک کہانی اور سچے واقعات ہوں گے۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ آؤں گی۔
تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.